انتہائی اہم ترین حدیث ہے جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اگر ایک مسلمان صرف اسی ایک حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارے، یقین کریں کہ وہ دونوں جہان کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں میدان محشر میں انسان سے کیے جانے والے 5 سوالوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5۔ آدم کا بیٹا، اولاد آدم میں سے ہر بندہ اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قیامت والے دن اپنے پاؤں کو حرکت بھی نہیں دے سکے گا جب تک کہ یہ اللہ کے سامنے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ تصور کر سکتے ہیں، سب کو اللہ ایسے آمنے سامنے بلا کے نام لے کے جی جس کا جو بھی نام ہوگا، کسی کا نام عبداللہ ہے، اس کے والد کا جو نام ہوگا اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پکار کے اس کو حشر میں بلایا جائے گا اور اللہ پاک اسے ڈائریکٹ سوال فرمائیں گے۔ سوچا ہے کبھی کسی نے؟ 1 منٹ کے لیے انسان سوچے تو صحیح نا کہ میں محشر کے اندر کھڑا ہوں، بے لباس ہوں، 50,000 سال کا دن ہے، تمام انبیاء وہاں جمع ہیں، ساری خلقت وہاں اکٹھی ہے اور رب تعالیٰ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اور میں نے ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ عدالت کے اندر بھی جواب دینا پڑ جائے تو ایک دفعہ انسان کو پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ یہاں عام دنیا کی عدالت نہیں، رب ذوالجلال کی عدالت ہے۔ اللہ کے سامنے اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ سب سے پہلا حساب کتاب آپ نے فرمایا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا۔ سب سے پہلا سوال انسان سے جو محشر کے اندر کیا جائے گا وہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، یہ بتا کہ تو نے زندگی کو کہاں پر برباد کیا تھا۔ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، یہ زندگی کہاں پر لگائی ہے؟ آج کسی نے سوچا ہے کہ میں زندگی کہاں گزار رہا ہوں؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر یہی سوال آج مرنے کے بعد کیا جاتا ہے، زندگی کہاں گزاری تھی، کیا بولیں گے؟ کہاں پر گزاری، کیا کیا؟ پتنگ اڑانے میں، بسنت منانے میں، ڈانس دیکھنے میں، کنجر خانہ دیکھنے میں، مہندیوں کے اندر ڈھول بجانے میں، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں، کیا جواب دیں گے؟ بازار کے اندر دکان پر بیٹھ کر کبھی کوئی میرے نام کا سجدہ بھی دیا تھا؟ یہ سوال ہوگا۔ سب سے پہلا حساب کتاب زندگی کے بارے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے عمر دی تھی، یہ بتا کہ تو نے اس عمر کو کہاں پر فنا کیا تھا۔ دوسرا سوال فرمایا کہ وعن شباب ہی فیما ابلاہ۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں، یہ بتا کہ تو نے جوانی کہاں برباد کی تھی۔ حالانکہ جوانی جو ہے نا یہ زندگی میں شامل ہے، جوانی کا علیحدہ سوال ہوگا، کیونکہ جوانی کے اندر انسان میں قوت اور طاقت اتنی ہوتی ہے کہ اگلا انسان نظر نہیں آتا، جنون ہوتا ہے اس کے اندر، ایک قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ الگ طور پر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ بتا کہ تو نے جوانی کہاں پر ضائع کی تھی۔ جوانی کی عبادت اتنی کمال کی عبادت ہے، ویسے ہر عبادت کا بڑا ثواب ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جوانی کی زندگی، جوانی کا زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو 50,000 سال کے دن میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ شاب نشأ فی عبادت ربہ سبعۃ یظلھم اللہ۔ وہ 7 بندے جن کو اللہ عرش الہی کا سایہ دیں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا۔ جوانی کا زمانہ کیا ہے؟ چند ہوا کے جھونکے ہیں، ادھر سے آتے ہیں ادھر سے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، کمر جھک جاتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، قوت سماعت ختم ہو جاتی ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، چلنے سے بندہ عاجز آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ ایک وہم سا آتا ہے کہ ہاں کوئی تھا زمانہ جوانی کا جو ہم نے گزارا تھا۔ اس کو اللہ کی عبادت خاص طور پر یہ نوجوانوں کے لیے ہے، خاص طور پر
اس زمانے کے جو نوجوان ہیں کہاں برباد کر رہے ہیں زندگی. کہیں دیکھا ہو مسجدوں کے اندر ان بیچاروں کو آتا ہوا، ہاں گڈوں کے پیچھے آپ کو پوری نسل نظر آئے گی. گلے کٹتے ہیں تو کٹتے رہیں، انسان مرتے ہیں تو مرتے رہیں، انہوں نے اپنا کام ضرور کرنا ہے. یہ عجیب نسل ہے، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں، کوئی اس کو توجہ دلانے والا نہیں ہے. کہاں اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ترس کھاتے اپنی جوانی کے اوپر؟ کیوں نہیں ترس کھاتے اپنے ان سانسوں کے اوپر جو ہم سے گزرتے چلے جا رہے ہیں؟ تو جوانی کے بارے میں الگ طور پر سوال ہوگا کہ جوانی کا زمانہ تو نے کہاں پر گزارا تھا؟ کیا ہے جوانی کا زمانہ؟ کون سا ہے؟ 15 سال سے 35 سال تک بھائی یہی زمانہ ہے، ختم. اس کے بعد بڑھاپے کی عمر شروع ہو جاتی ہے. اس کو قیمتی بنانا ہے. تیسرا سوال ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن مال من این اکتسبہ، مال کے بارے میں یہ بتا کہ تو نے مال کمایا کہاں سے تھا؟ حلال کمایا تھا، حرام کمایا تھا؟ سود تو نہیں لیا تھا، حرام کا پیسہ تو نہیں لیا تھا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ تو نہیں کیا تھا، اپنی بہن کا حق تو نہیں مارا تھا، کسی یتیم کا حق تو نہیں مارا تھا، کسی کا حق تو نہیں کھایا، پلاٹ پہ قبضہ تو نہیں کیا. ایک ایک پائی کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک روپے کے بارے میں سوال ہوگا، تو نے کمایا کہاں سے ہے؟ اگر بندہ یہاں سے چھوٹ بھی گیا نا، اصل بات جو آج کے سبق کے اندر میں نے بتانی تھی جس کے لیے یہ ساری میں نے تمہید ذکر کی ہے، یہ تو ہو گیا نا کمایا کہاں سے تھا. چوتھا سوال ہوگا فیما انفقہ، کمایا چلو جہاں سے تھا، حلال طریقہ تھا جو تو نے کمایا تھا، یہ بتا کہ تو نے وہ مال خرچ کہاں پر کیا تھا. ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا کہاں پر خرچ کیا ہے اس وقت، اور وہ بھی رب کبریا کے سامنے. اس وقت کیا جواب دیں گے جی؟ کیا جواب دیں گے؟ ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر پتنگ خریدنے میں، ڈور خریدنے میں، بسنت منانے میں، شادی کرنے میں، ناچ گانے میں، کنجریوں کو نچوانے میں، یہی جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا؟ آج حالت دیکھ لیں، مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، اتنا بھی حیا نہیں ہے آج کے مسلمان کے اندر. آج فلسطینی بھوک کی وجہ سے کتنے بچے ہیں جو مر چکے ہیں جی. کتنی ایسی ویڈیوز ہیں خدا کی قسم دیکھتے ہوئے آنسو نہیں تھمتے. ماں اپنے بچوں کے لیے جب روٹی نہیں ہوتی نا، درختوں کے پتے کاٹ کے ان کو کھلاتی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے تھیلے میں پتے لے جاتے ہیں، خود بھی ابال کے کھاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو کھلاتے ہیں. مسلمانوں کی آج یہ حالت ہے، وہ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے پاس روٹی نہیں ہے، درختوں کے پتوں کے اوپر وہ گزارا کر رہے ہیں. اور یہ ایک انجان اور نادان قسم کی نسل ہے جو ڈور کے اوپر اپنا پیسہ برباد کر رہی ہے. قیامت والے دن جب جائے گا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ تو نے اپنا مال کہاں پر برباد کیا تھا. احساس پیدا کرنا. کیا بچہ ہے جی، کیا کریں، کہتا جو ہے بچہ ہے، کہتا ہے کہ ابو ایک ماچس لے دیں، میں نے ایک آپ کے کمرے کو آگ لگانی ہے. میں دیکھتا ہوں کون سا باپ ہے جو کہتا ہے بچہ ہے یار، کہہ جو رہا ہے، لگانے دو آگ. بابا آپ مجھے ماچس لے دیں، میں نے آپ کی واسکٹ یا آپ کے کپڑوں کو آگ لگانی ہے. کون سا باپ ہے جو اپنے کپڑوں کو آگ لگانے دے گا؟ کون سا باپ ہے جو اپنے جوتے کو، اپنے 10 روپے کو آگ لگانے دے گا؟ یہاں تو ہمیں نہیں ہوتا. دین کے معاملے کے اندر بچہ ہے جی، کیا کریں، بس ٹھیک ہے، کہتا ہے تو کر دو. یہ جو اس کے اوپر پیسہ لگایا جائے گا نا، قیامت والے دن اس کا حساب کتاب ہوگا. پوری نسل اسی بسنت کے اوپر لگی ہوئی ہے، پتنگ اڑانے کے اوپر لگی ہوئی ہے. کوئی ہوش نہیں ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے. اس عمر کے لڑکے خدا کی قسم پورے پورے ملک جا کے فتح کرتے تھے، اور آج ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ نماز کے فرائض کتنے ہوتے ہیں. یہ زندگی ہے. مال کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بچوں کا قصور کم ہے جتنا والدین کا اور بڑوں کا قصور ہوتا ہے جی. بچہ سمجھ کے ٹھیک ہے جو مرضی ہے وہ کرتے رہے. یہ معصوم بچے فلسطینی قیامت والے دن گریبان پکڑیں گے. تم پتنگ اڑاتے رہے، گڈے اڑاتے رہے، ڈورے خریدتے رہے،
اور ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی اور ہم پتے درختوں کے کھا کھا کے گزارا کرتے رہے جی۔ اور آخری سوال ہوگا، حضور نے فرمایا ماذا عاملا فیما علما، یہ بتا جو دین کے بارے میں تجھے معلومات تھیں، دین کے بارے میں جو تو جانتا تھا، تو نے اس پر عمل کتنا کیا ہے جی۔ کون سا مسلمان ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز فرض ہے جی؟ کتنے ہیں جو آ کے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو مسلمان نہیں جانتے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ 24 گھنٹے کے اندر 48 سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ سود کھانا حرام ہے؟ کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ دھوکہ دینا حرام ہے، کسی کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑ دینا حرام ہے، کسی کو گالی دینا حرام ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے؟ کون نہیں جانتا جی؟ لیکن کتنے ہیں جو عمل کر رہے ہیں؟ حساب ہوگا۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو پتہ نہیں ہے تو وہ چھوٹ جائے گا، اور اگر کسی نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، اس کو ڈبل عذاب ہوگا۔ دنیا کی ساری چیزوں کا تجھے پتہ تھا، نہیں پتہ تھا، تو نے میرے دین کو ایک یتیم سمجھا ہوا تھا؟ کیوں نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہوا تھا؟ کیوں نہیں تو نے وقت نکالا تھا اس میرے دین کو اور میرے قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ تو یہ رمضان المبارک کے حوالے سے ابھی سے تیاری کر لیں جی۔ جتنے بھی آج کل ہمارے زندگی کے چل رہے ہیں اصول، فضولیات، فضول کام، غلط قسم کی سوسائٹیاں، فضول وقت کو ضائع اور برباد کرنا، زندگی ہے ہی کیا؟ اللہ کے بندے دیکھ نہیں رہے، آج ہے تو کل نہیں ہے جی۔ گزرا ہوا دن جو گزر گیا واپس نہیں آئے گا، آنے والا کل آئے گا، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کوئی پتہ نہیں۔ زندگی اسی آج کے دن کا نام ہے، اسی آج کے دن کو قیمتی بنانا ہے ہم نے۔ کل کا دن اللہ دے دے، اس کو قیمتی بنائیں۔ روزانہ ایک نئی زندگی مل رہی ہوتی ہے۔ ان 5 سوالوں کی تیاری کرنی ہے جی سب نے، حساب کتاب دینا ہے اس کا۔ کس طرح تو نے زندگی گزاری؟ میرے نبی کی سنت کے مطابق گزاری، قرآن کے مطابق گزاری؟ جو میرے پیغمبر نے کہا کر کے دکھایا، کیا نہیں کیا؟ قیامت والے دن اس کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ آج وہ دور ہے جس کے اندر نبی کی سنتوں کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے جی۔ اس دور کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس آدمی نے فساد اور فتنے کے دور میں، جب میری امت میری سنتوں کو ذبح کر رہی ہوگی، جس کسی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے جی۔ آئیں آج ہی سے عہد کریں جی، ابھی سے عزم کریں، ایک ایک سانس کو قیمتی بنانا ہے، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔